چین کی پاکستان کو 5th جنریشن J-35 اسٹیلتھ طیارے دینے کی پیشکش۔ چین نے پاکستان کو 5th جنریشن J-35 اسٹیلتھ طیارے اور جدید ترین HQ-19 ڈیفنس سسٹم دینے کی پیشکش کر دی۔ حکومت پاکستان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے وزیر اعظم شہباز شریف کے دورۂ حکومت میں حاصل کی جانے والی سفارتی کامیابیاں جاری کی گئیں۔ حکومت کے مطابق شہباز شریف کی زیر صدارت پاکستان نے کئی عظیم سفارتی کامیابیاں حاصل کیں، جن میں چین کی جانب سے 40 5th جنریشن J-35 اسٹیلتھ طیارے J-500 اور HQ-19 ڈیفنس سسٹم کی پیشکش شامل ہے۔ مزید کہا گیا کہ چین سے $3.7 ارب قرض کی مؤخر ادائیگی بھی شامل ہے، جبکہ ہواوے کے تعاون سے 1 لاکھ پاکستانیوں کو AI اور IT میں تربیت دی جائے گی۔ حکومت پاکستان کے مطابق آذربائیجان نے 40 پاکستانی JF-17 طیاروں کی خریداری کے لیے $2 ارب کی سرمایہ کاری اور $4.6 ارب کے دفاعی معاہدوں پر دستخط کیے، جبکہ پاکستان ایران تجارت کے $3 سے $10 بلین تک بڑھنے کا امکان ہے۔ پاکستان کے J-35A کا خوف بھارت میں اپنے 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ کی ٹھان لی۔ پاکستان کی فضائی قوت میں مسلسل اضافے اور جدید چائنیز J-35A لڑاکا طیاروں کی شمولیت کے اطلاعات نے بھارت کو شدید تشویش میں مبتلا کر دیا۔ اسی خوف اور دباؤ کے نتیجے میں بھارت نے 5ویں نسل کے اسٹیلتھ فائٹر جیٹ کی تیاری کے منصوبے کو عجلت میں منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق بھارتی فضائیہ اس وقت صرف 31 اسکواڈرنز پر مشتمل ہے، جبکہ اسے 42 اسکواڈرنز کی مجاز طاقت درکار ہے۔ دوسری جانب پاکستان کی فضائیہ نے چائنیز J-10 طیاروں کے بعد اب J-35A جیسے جدید ترین اسٹیلتھ فائٹر کو اپنے ہتھیاروں کے ذخیرے میں شامل کرنے کا عندیہ دیا ہے، جس نے بھارتی دفاعی حکام کی نیندیں اڑا دیں۔ بھارت کی جانب سے اس منصوبے پر عمل درآمد کی ذمہ داری ایرونوٹیکل ڈیولپمنٹ ایجنسی کو سونپی گئی، جو نجی اور سرکاری اداروں سے پروٹوٹائپ کی تیاری کے لیے درخواستیں طلب کرے گی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ فیصلہ ایک دفاعی مجبوری کے تحت لیا گیا تاکہ پاکستان کی جدید فضائی صلاحیتوں کا کسی حد تک توڑ کیا جا سکے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ رواں ماہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی 4 روزہ فضائی جھڑپ میں پاکستانی J-10 طیاروں نے بھارتی رافیلز کو مؤثر جواب دیا۔ اس جھڑپ میں بھارتی فضائیہ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، جس کا اعتراف نہ چاہتے ہوئے بھی بھارتی میڈیا اور ذرائع ابلاغ میں کیا گیا۔ پاکستانی فضائیہ کے ایئر وائس مارشل اورنگزیب نے اس جھڑپ کے بعد کہا کہ یہ ایک یک طرفہ فاتحہ تھی، جہاں پاک فضائیہ نے 6-0 کے اسکور سے دشمن کو ناکو چنے چبوا دیے۔ چین سے پاکستان کو J-35A فائٹرز اگلے سال کی پہلی سہ ماہی میں ملنے کی توقع۔ پاک بھارت معرکے کے بعد چینی جہازوں اور پاکستانی پائلٹوں کی دنیا بھر میں پذیرائی کے بعد چین نے پاکستان کو جدید J-35A دینے کا اعلان کیا ہے۔ ابتدائی کھیپ 2025 کی پہلی سہ ماہی میں فراہم کی جائے گی۔ پاکستان ایئر فورس PAF کے سینئر حکام نے اشارہ دیا کہ چین ایئر کرافٹ کارپوریشن کے 5th جنریشن فائٹر کی منتقلی میں 6 ماہ کے لیے تیزی لایا ہے۔ ٹائم لائن میں اس ایڈجسٹمنٹ کو بڑی حد تک بڑھتی ہوئی علاقائی کشیدگی اور پاکستان کی فضائی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے ایک اسٹریٹجک اقدام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق نظر ثانی شدہ شیڈول کے ساتھ پاکستان کو ان جدید اسٹیلتھ فائٹرز کی پہلی کھیپ 2026 کے اوائل میں موصول ہوگی۔ 2026 کے اواخر میں یہ تبدیلی دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کی فوری ضرورت کو اجاگر کرتی ہے۔
اگرچہ اسلام آباد PAF یا SAC کی جانب سے بھی ابھی تک اس پیش رفت کی باضابطہ تصدیق نہیں کی گئی، لیکن رپورٹس بتاتی ہیں کہ پاکستان اب اپنی فضائی جنگی صلاحیتوں میں نمایاں اپ گریڈیشن کے راستے پر ہے۔ 2024 کے اواخر میں پاکستان کے J-35 سے 40 اسٹیلتھ فائٹر کے حصول کے ارادے کا انکشاف کیا تھا، جو کہ چین سے 5th جنریشن لڑاکا طیارے کی پہلی معلوم ایکسپورٹ ہے، جو بیجنگ کے لیے ایک اہم کامیابی، کیونکہ وہ خود کو ایک عالمی دفاعی برآمد کنندہ کے طور پر شناخت کرانا چاہتا ہے۔ اس معاہدے کا اعلان چین کے سینٹرل ملٹری کمیشن کے وائس چیئرمین نے اسلام آباد کے ایک اہم دورے کے قریب کیا گیا۔ اگر J-35A کو نئے شیڈول کے مطابق فراہم کیا جاتا تو یہ علاقائی فضائی طاقت کی حرکت کو پاکستان کے حق میں تبدیل کر سکتا ہے، خاص طور پر جب ہندوستان پرانے پلیٹ فارمز جیسے Su-30MKI اور نئے لیکن نان اسٹیلتھ فائٹر پر انحصار کرتا رہتا ہے، جو کہ چین کے جدید ترین لڑاکا طیارے کی 5th جنریشن صلاحیتوں کے مالک نہیں۔ پاکستان ایئر فورس نے 2024 کے اوائل میں J-35A حاصل کرنے میں دلچسپی کا اشارہ دیا۔ J-35A کے ساتھ ساتھ J-35 کیریئر ویریئنٹ PLA نیوی کے طیارے بردار بحری جہاز پریپریشن کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ J-35A جنگی تھیٹرز میں چستی، ریڈار سے بچنے اور آپریشنل رینج میں زور دیتا ہے۔ اس کی باڈی اور مخصوص وی-ٹیل ڈیزائن ریڈار کی مرئیت اور ایروڈینامک مزاحمت کو کم کرتا ہے۔ ٹوائن انجن ڈیزائن تھرسٹ ریڈنڈنسی اور بہتر ایکسلریشن دونوں پیش کرتا ہے، جو سنگل انجن ماڈل جیسے F-35 سے بہتر ہے۔ حالانکہ اس کے بڑے ایئر فریم کی وجہ سے ریڈار سگنیچر میں معمولی اضافہ ہوتا ہے۔ اسٹیلتھ کی صلاحیتوں کو ریڈار جاذب مبعوث ریم، سریٹڈ سکن پینل انٹرفیس اور کم قابل مشاہدہ ایگزاسٹ سسٹم کے وسیع استعمال کے ذریعے بڑھایا گیا ہے، جو انفراریڈ اور ریڈار دونوں کی مرئیت کو کم کرتا ہے۔ J-35A اپنے کم ریڈار کراس سیکشن پروفائل کو برقرار رکھ سکتا ہے، جبکہ PL-17 جیسے طویل فاصلے تک ہوا سے ہوا میں مار کرنے والے میزائلوں کو لے جایا جا سکتا ہے، جس کا مقصد متنازع فضائی حدود کے اندر ہائی ویلیو ٹارگیٹس کو بے اثر کرنا ہے۔